بوڑھوں کی عزت اور ان کے حقوق۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کریں گے جو ہمارے گھروں کی برکت، معاشرے کی بنیاد اور دین اسلام کی اہم ترین تعلیمات میں سے ہے، اور وہ ہے بوڑھوں کی عزت اور ان کے حقوق۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جو صرف عبادات ہی نہیں سکھاتا بلکہ اخلاقیات، انسانیت، رحم دلی اور احترام کا سبق بھی دیتا ہے، اور انہی اخلاقیات میں سب سے اہم بزرگوں کی عزت ہے۔ نمبر 1، بزرگوں کا احترام، اللہ کی عظمت کی تعظیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بوڑھے مسلمان کی عزت کرنا اللہ کی عظمت کی تعظیم میں سے ہے۔ سنن ابی داؤد۔ یعنی کسی بزرگ کا احترام کرنا صرف انسان کی عزت نہیں بلکہ اللہ کی عظمت کو ماننا ہے۔ جس گھر میں بوڑھے ہوں وہ گھر اللہ کی رحمت سے خالی نہیں ہوتا۔ بڑوں کو مقام دینا ایمان کا حصہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اصولی بات فرمائی، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کا حق نہ پہنچائے وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ اسلام کی پہچان ہی بڑوں کی عزت ہے۔ جس معاشرے میں بزرگوں کی قدر ختم ہو جائے وہاں سے خیر اور برکت اٹھ جاتی ہے۔ بوڑھوں کی دعا رزق میں اور رحمت کا ذریعہ۔ حضرت محمد مصطفیٰ نے فرمایا، تمہیں رزق تمہارے کمزوروں بوڑھوں کی وجہ سے دیا جاتا ہے۔ بخاری۔ یعنی گھر میں اگر بوڑھا والد، والدہ، دادی، دادا، نانی یا نانا موجود ہیں تو وہ گھر رزق، برکت اور حفاظت میں رہتا ہے۔ بزرگوں کو دعائیں دروازے پر کھڑے فرشتوں کی طرح رحمت لے کر آتی ہیں۔ بڑھاپا نیکیوں کا موسم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جسے اللہ عمر میں بڑھوتری عطا کرتا ہے اسے نیکیوں میں اضافہ عطا کرتا ہے۔ مسند احمد۔ بڑھاپا پریشانی نہیں بلکہ اللہ کی نعمت ہے۔ جو لوگ بوڑھوں کو بوجھ سمجھتے ہیں وہ دراصل اللہ کی نعمت کو ٹھکرا رہے ہوتے ہیں۔ بزرگوں کی خدمت جنت کا راستہ۔ بوڑھے والدین کی خدمت کے بارے میں قرآن و حدیث میں بے شمار فضائل ہیں۔ جس نے بڑھاپے میں اپنے والدین کی خدمت کو غنیمت سمجھا، اللہ نے اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ہلاک ہو گیا جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پایا اور جنت نہ کمائی۔ مسلم۔ یعنی ماں باپ زندہ ہوں، بوڑھے ہوں اور پھر بھی جنت حاصل نہ کریں تو اس سے بڑا نقصان کوئی نہیں۔ بزرگوں کے ساتھ نرمی اللہ کی مدد کا راستہ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بوڑھوں، کمزوروں اور محتاجوں کے ساتھ نرمی کرو، اللہ تم پر نرمی فرمائے گا۔ طبرانی اسلام کا مزاج ہے نرمی، محبت، عزت اور برداشت۔ بزرگ کبھی کبھی بات زیادہ بھی کر دیں، غصہ کر دیں یا کمزور ہو جائیں تو نوجوانوں کا کام ہے کہ برداشت، صبر اور احترام کا دامن پکڑے رہیں۔ بزرگوں کی موجودگی، برکت، حکمت و تجربہ بزرگ قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں۔ ان کے تجربات، ان کی باتیں، ان کی سادگی سب سونا ہے۔ جو قوم اپنے بزرگوں کو چھوڑ دیتی ہے اللہ اسے بے سہارا کر دیتا ہے۔ آخر میں چند نصیحتیں ہیں۔ اپنے گھر کے بوڑھے افراد کو کبھی بوجھ نہ سمجھیں، ان کے پاس بیٹھیں، ان کی بات سنیں، ان کی دیکھ بھال عبادت سمجھ کر کریں، ان کے ہاتھ چومیں، ان کی عزت کریں، ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں، ان کی دعا کو قیمتی خزانہ سمجھیں۔ آخری پیغام، بزرگوں کی عزت کرنا صرف اخلاق نہیں، عبادت بھی ہے۔ جس نے بوڑھوں کی عزت کی اللہ اس کا دل، گھر اور رزق دونوں وسیع کر دیتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنے گھروں کے بزرگوں کی صحیح خدمت اور عزت کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ بڑھاپے کے 5 خطرناک گناہ جو اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہیں۔ بڑھاپے کے 5 خطرناک ترین گناہ ایسے ہیں جو اللہ پاک کو سخت ناپسند ہیں، جو بندے کی آخرت کو تباہ کر دیتے ہیں۔ وہ 5 اعمال یہ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں پر خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو خصوصی انعامات سے بھی نوازتا ہے، کیونکہ اس عمر میں دنیاوی خواہشات ختم ہو جاتی ہیں اور بندہ صرف توبہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی بڑھاپے کے 5 خطرناک ترین گناہ ایسے ہیں جو بجائے اللہ کو راضی کرنے کے اللہ کی ناراضگی کا
سبب بن جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ تو ناظرین، آئیے ان 5 گناہوں کو قرآن و حدیث کی روشنی میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ناظرین، بوڑھوں کے وہ 5 گناہ جو اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہیں اور اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں۔ تو ناظرین، بڑھاپا ایک ایسا دور ہوتا ہے جس میں انسان دنیا کے نشیب و فراز دیکھ چکا ہوتا ہے، تجربات اور علم کا خزانہ رکھتا ہے، اور اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رجوع کا سب سے زیادہ موقع حاصل ہوتا ہے۔ لیکن انسان اس عمر میں بھی گناہوں سے باز نہ آئے تو یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہایت ناپسندیدہ عمل ہے۔ قرآن و حدیث میں بڑھاپے کے کئی پہلو پر روشنی ڈالی گئی ہے، خاص طور پر جب کوئی شخص عمر رسیدہ ہو کر بھی برے اعمال میں ملوث رہتا ہے۔ ذیل میں 5 ایسے خطرناک گناہوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو بڑھاپے میں کرنا اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جو انسان کے تمام عمر کے مراحل میں رہنمائی کرتا ہے، جوانی ہو یا بڑھاپا، ہر حالت میں انسان کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور گناہوں سے دور رہنے کی تلقین کی گئی ہے۔ مگر بڑھاپے کی خاص طور پر ایک نعمت اور آزمائشوں دونوں کو قرار دیا گیا ہے۔ بڑھاپے میں انسان کے اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں، لیکن اس کی عقل، اس کا تجربہ اور اس کی بصیرت بڑھ جاتی ہے۔ یہی وہ عمر ہے جس میں انسان کو دنیا کی حقیقت، آخرت کی تیاری اور اللہ کی رضا کا سب سے زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ لیکن افسوس کے بعض افراد رات بڑھاپے میں وہ گناہ کرتے ہیں جو نہ صرف ان کی آخرت کے لیے ہلاکت خیز ہوتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کو شدید ناپسند بھی ہوتے ہیں۔ آئیے قرآن و سنت کی روشنی میں ان 5 خطرناک ترین گناہوں کا جائزہ لیتے ہیں۔ نمبر 1، توبہ سے غفلت اور تکبر۔ بڑھاپے میں جب انسان کو موت کے غریب ہونے کا احساس ہونا چاہیے، اس وقت بھی اگر وہ اپنے گناہوں پر نادم نہ ہو اور توبہ کی طرف مائل نہ ہو تو یہ بدبختی کی علامت ہے۔ بعض لوگ بڑھاپے میں بھی اپنے تکبر اور غلطیوں پر قائم رہتے ہیں، توبہ کرنے کو کمزوری سمجھتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بے شک اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اسی طرح ایک حدیث میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے توبہ سے پہلے موت کا انتظار کیا اللہ اس کی توبہ قبول نہیں فرماتا۔ بڑھاپے میں توبہ سے غفلت، اللہ کی رحمت سے مایوس اور انا پرستی، یہ سب ایسی صفات ہیں جو بندے کو ہلاکت کے دہانے پر لے جاتی ہیں۔ ایسے لوگوں گویا اللہ کے حضور اپنے گناہوں پر نادم ہونے کے بجائے اپنی ضد پر ڈٹے رہتے ہیں۔ حضرت ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے، جنہوں نے ہمیشہ آپ کی مدد کی لیکن کلمہ پڑھنے سے انکار کر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے آخری وقت میں فرمایا، اے چچا، ایک کلمہ پڑھ لے جس کی گواہی میں خود اللہ کے ہاں دوں گا۔ لیکن وہ تکبر اور قریش کے دباؤ کی وجہ سے ایمان نہ لا سکے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک بڑھاپے میں بھی اگر توبہ نہ کی جائے تو ہلاکت کا خدشہ بڑھ جاتا ہے۔ نمبر 2، بڑھاپے میں زنا یا فحاشی میں مبتلا رہنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک یہ بے حیائی اور بہت برا راستہ ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ قیامت کے دن بات نہیں کریں گے اور نہ ہی ان کی طرف دیکھیں گے اور نہ ہی ان کی سفارش قبول کریں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ان میں سے ایک زانی شخص ہے۔ عبرتناک واقعہ، ایک شخص جو 70 سال کا ہو چکا تھا مگر عورتوں سے تعلقات رکھتا تھا، ایک رات دل کا دورہ پڑا اور شرمناک حالت میں پایا گیا۔ اس کے بیٹے نے کفن دفن سے انکار کر دیا کیونکہ اس کے عمل نے پورے خاندان کو شرمندہ کر دیا تھا۔ نمبر 3، بڑھاپے میں کفر و نفاق پر قائم رہنا۔ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، جو لوگ کفر کی حالت میں مر جائیں ان پر اللہ کے فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ عبرتناک واقعہ، ایک بوڑھا شخص جو ساری زندگی دین سے دور رہا، موت کے وقت بھی زبان پر کلمہ نہ پڑھ سکا۔ اس کے بیٹے نے کہا، کلمہ پڑھ لو، مگر اس نے کہا، میرے پاس وقت نہیں، پس زبان بند ہو گئی۔
یہ ایک نشانی ہے کہ جو بڑھاپے میں بھی حق قبول نہ کرے اس پر موت کی سختی آسان نہیں ہوتی اور اس کا انجام عبرتناک ہوتا ہے۔ نمبر 4، بڑھاپے میں نماز اور عبادات سے غفلت۔ ناظرین، نماز ہر مسلمان پر فرض ہے، جس میں غفلت، سستی اور کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں۔ اسے ہر صورت پڑھنا چاہیے اور ضروری ہے، اور اسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسے نہ پڑھنے پر سخت وعیدیں سنائی ہیں۔ لیکن سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ اتنی سخت وعیدیں ہونے کے باوجود بھی اگر بندہ نماز نہیں پڑھتا جبکہ وہ بھی بڑھاپے کی عمر میں ہے، حالانکہ اس عمر میں انسان کی خواہشات دم توڑ جاتی ہیں، اگر پھر وہ انسان نماز نہیں پڑھتا اور اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا تو سمجھو کہ وہ اپنے آپ کو آگ میں دھکیل رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک بوڑھا شخص روز نماز میں غفلت کرتا تھا، مسجد کے قریب گھر ہونے کے باوجود کبھی حاضر نہ ہوتا تھا۔ ایک دن اچانک گرا اور دل کا دورہ پڑا اور وفات پا گیا۔ اس کے نماز جنازے کے وقت کوئی شخص بھی شریک نہ ہوا۔ لوگوں نے کہا، جو اللہ کے دربار میں حاضر نہ ہوتا تھا اب اس کے لیے کیوں آئیں؟ نمبر 5، بڑھاپے میں حسد اور کینہ رکھنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ہم ان کے دلوں سے ہر طرح کا بغض نکال دیں گے۔ اہل جنت کے لیے فرمایا گیا ہے، حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ عبرت و آموز واقعہ، ایک بوڑھی عورت ہمیشہ اپنے پڑوسیوں سے حسد کرتی تھی۔ ایک دن اس کے بیٹے کی اچانک موت ہو گئی۔ اس نے کہا، یہ ضرور فلاں کی بد دعا کا اثر ہے۔ دراصل یہ اس کے دل میں موجود بغض اور بدگمانی کی سزا تھی جو اس نے کبھی ختم نہ کی۔ ناظرین، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو انسان کی زندگی کے ہر مرحلے میں رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ بچپن سے بڑھاپے تک ہر عمر کے تقاضے مختلف ہوتے ہیں اور ہر عمر کے افراد کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جامع اور رحمت بھری تعلقات عطا فرمائی ہیں۔ جہاں نوجوانوں کو سرگرمی، جد و جہد اور عبادات کی تلقین کی، وہیں بوڑھوں کی عزت، سکون اور وقار اور نصیحت کا خاص مقام دیا گیا۔ اس نزول میں ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان نصیحتوں کا بھی جائزہ لیں گے جو خصوصاً بوڑھوں سے متعلق ہیں۔ ان کی عزت، ان کے مقام، ان کے اعمال، ان کی دعا، ان کے تجربات اور ان کی زندگی کو بہتر بنانے کے حوالے سے اسلام میں بوڑھوں کا ایک عظیم اور وقار کا درجہ دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے انبیاء کرام کا ذکر کیا گیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے اور ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے۔ اس حدیث مبارکہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بوڑھوں کی عزت کو ایمان کی علامت قرار دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے کسی بوڑھے مسلمان کی عمر کی وجہ سے اس کی عزت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اس وقت عزت دے گا جب وہ عزت کا محتاج ہوگا۔ یہ حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے کہ بوڑھوں کی عزت صرف اخلاقی فرائض نہیں بلکہ روحانی اجر اور ثواب کا ذریعہ بھی ہے۔ اسی معاشرتی ہم آہنگی اور آپس کے درمیانی تعلق مضبوط ہوتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ بڑھاپے کو پہنچتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے کہ میرے اس بندے کے اعمال کم ہو گئے ہیں، لیکن میں نے اس کے جوانی کے اعمال لکھ رکھے ہیں، اس کی نیت کو دیکھ کر اس کے لیے وہی عمل لکھا کرو۔ یہ بشارت ان بوڑھوں کے لیے ہے جو بڑھاپے میں کمزوری کے باعث وہ عبادات نہیں کر پاتے جو جوانی میں بھی کرتے تھے، مگر ان کی نیت اور رغبت باقی رہتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بوڑھوں کے ساتھ نرمی اور سہولت کا حکم دیا۔ نبی نماز کے متعلق فرمایا، میں نماز کو لمبا پڑھانا چاہتا ہوں لیکن بچوں کے رونے کی آواز یا بوڑھوں اور کمزوروں کی موجودگی مجھے مختصر کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ اسلام بوڑھوں کے جسمانی حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے عبادات میں سہولت فراہم کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
جب بندہ بڑھاپے کو پہنچتا ہے اور بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو ایسے جھاڑ دیتا ہے جیسے غذا میں درختوں کے پتے جھڑتے ہیں۔ یہ حدیث بوڑھوں کو صبر کی تلقین کرتی ہے کہ بیماریوں، کمزوریوں اور تکلیفوں کو صبر سے برداشت کریں، کیونکہ یہ کفارہ گناہ بن جاتی ہے۔ بزرگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو لوگوں کی دعا رد نہیں ہوتی، ان میں سے ایک مظلوم اور بزرگوں کی دعا ہے۔ بوڑھوں کی زبان سے نکلی دعائیں نسلوں کو فائدہ پہنچا سکتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل بوڑھوں کے ساتھ بے حد نرم اور دیوانہ وار اور محبت بھرا ہوتا تھا۔ ایک واقعہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے اور بہت ضعیف تھے اور ان کے بال بالکل سفید تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ بال رنگ دو۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بوڑھوں کو کبھی تنقید کا نشانہ نہ بنایا جائے بلکہ محبت سے اصلاح کی جائے۔ بوڑھوں کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کے تجربات سے نئی نسل کی تربیت کریں۔ قرآن مجید میں حضرت لقمان علیہ السلام کا ذکر ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو نصیحتیں کرتے تھے۔ بوڑھوں کو چاہیے کہ وہ اپنے دین، دنیا اور سماج کے حوالے سے نسل نور کی رہنمائی کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے آخرت کو اپنی فکر بنا لیا تو یہ خود اس کے پیچھے دوڑتی ہے۔ بوڑھوں کو چاہیے کہ آخرت کی تیاری کریں، دنیا کی خواہشات سے خود کو آزاد کریں اور اپنے وقت کو عبادات، تلاوت، ذکر، دعا اور اصلاح میں گزاریں۔ بوڑھوں کے ساتھ معاشرتی یا حسن سلوک کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جوانوں پر فرض ہے کہ وہ اپنے بڑوں کی عزت کریں، ان کے ساتھ دوستانہ سلوک کریں، بلکہ نوجوان کا یہ بھی فرض ہے کہ وہ بوڑھوں کے ساتھ حسن اخلاق، خدمت اور محبت کا مظاہرہ کریں۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ بڑھاپے کو خندہ پیشانی سے قبول کیا جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بڑھاپا میری امت کے لیے ایک نعمت ہے کہ اس عمر میں انسان دنیا کی فانی حقیقت کو بہتر انداز میں سمجھتا ہے اور اپنی روح کی اصلاح کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑھاپے میں انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رجوع کرنا چاہیے۔ اگر اس عمر میں بھی بندہ گناہوں میں لگا رہے تو وہ اللہ کی ناراضگی کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگ جو ساری زندگی برائی میں گزار دیتے ہیں اور بڑھاپے کی عمر میں بھی توبہ نہیں کرتے، وہ دنیا اور آخرت دونوں میں خسارہ پاتے ہیں۔ جو شخص کسی بوڑھے کی خدمت اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بڑھاپے کے وقت ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ بڑھاپا وہ وقت ہے جب انسان کی زندگی کی شان ڈھل رہی ہوتی ہے، طاقتیں جواب دے رہی ہوتی ہیں، دنیاوی آسائشیں اور لذتیں بے معنی ہو جاتی ہیں اور موت کی آہٹ قریب محسوس ہونے لگتی ہے۔ لیکن افسوس کہ کچھ لوگ اس عمر میں بھی گناہوں کی تاریکیوں سے نکل کر بھی نہیں نکل پاتے۔ حالانکہ یہ وہ وقت ہے جب انسان کو اپنی باقی زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت، نیک اعمال اور توبہ میں گزارنی چاہیے، کیونکہ یہ موقع دوبارہ نہیں ملے گا، اور جو شخص اس وقت میں بھی غفلت اور سرکشی میں ڈوبا رہے وہ اللہ کے نزدیک سخت ناپسندیدہ بن جاتا ہے۔ جیسا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 3 قسم کے لوگوں پر نظر رحمت نہیں فرماتے: بڑھاپے میں زنا کرنے والا، بادشاہ جو ظلم کرے، اور فقیر جو تکبر کرے۔ یعنی بڑھاپے میں گناہ کرنا دگنا جرم ہے، کیونکہ اس وقت انسان سے جوانی کی خواہشات ختم ہو چکی ہوتی ہیں اور اب وہ زیادہ عقل و شعور کا مالک بن چکا ہوتا ہے، مگر پھر بھی اگر وہ گناہوں میں ملوث رہتا ہے تو یہ اس کی بدبختی کی علامت ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں بڑھاپے کے بڑے گناہوں میں سب سے پہلا گناہ نماز کا چھوڑ دینا ہے، حالانکہ یہ اس وقت سب سے آسان عبادت ہے کیونکہ انسان کے پاس زیادہ فرصت ہوتی ہے۔ دوسرا بڑا گناہ زکوٰۃ اور صدقات نہ دینا، جبکہ بڑھاپے میں انسان کو زیادہ سخاوت کا مظاہرہ کرنا چاہیے
تاکہ اپنے نامہ اعمال میں نیکیاں جمع کر سکیں۔ تیسرا بڑا گناہ زبان کے جرائم ہے، جیسے جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، بہتان لگانا اور دوسروں کے دل دکھانا۔ چوتھا گناہ زنا، فحاشی اور بے حیائی کے کام ہیں، جو بڑھاپے میں انتہائی کمی میں ہے، کیونکہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ انسان نے اپنی شہوت کو ہی خدا بنا لیا ہے۔ پانچواں گناہ اولاد کے ساتھ ظلم کرنا اور وراثت میں ناانصافی اور گھر والوں کے حقوق ادا نہ کرنا۔ جو انسان بڑھاپے میں بھی اپنی اولاد پر سختی کرے، بیٹیوں کو ان کے حقوق سے محروم کرے اور یا بہن بھائیوں کی جائیداد ہڑپ کرے، وہ اللہ کی گرفت سے نہیں بچ سکتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایسے لوگ سخت عذاب میں مبتلا ہوں گے جنہیں زندگی کا طویل موقع ملا مگر انہوں نے توبہ نہ کی۔ بڑھاپے میں گناہ کرنا گویا اللہ کی رحمت کو ٹھکرانے کے مترادف ہے، کیونکہ یہ عمر انسان کو آخرت کی تیاری کے لیے ملی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ جو لوگ بڑھاپے میں پہنچیں وہ اپنے سابقہ گناہوں پر دل سے نادم ہوں، اللہ کے حضور سچے دل سے توبہ کریں، کثرت سے استغفار اور درود شریف پڑھیں، صدقہ اور خیرات کریں، قرآن کی تلاوت کریں اور نفل عبادت میں وقت گزاریں، تاکہ ان کے گناہ بھی معاف ہوں اور قبر و آخرت کے عذاب سے بھی بچ سکیں، کیونکہ موت کے وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اور پھر انسان کے پاس صرف ندامت رہ جاتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کیا یہ لوگ عقل نہیں رکھتے؟ یعنی بڑھاپے میں گناہوں پر قائم رہنا اس بات کی نشانی ہے کہ انسان نے دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لیا ہے، حالانکہ اصل حقیقت موت اور آخرت ہے۔ اس لیے خوش نصیب وہ ہے جو بڑھاپے کو آخرت کی تیاری کے لیے استعمال کرتا ہے، نہ کہ اس قیمتی وقت کو گناہوں میں ضائع کرے، کیونکہ بڑھاپے میں گناہ کرنا نہ صرف زیادہ بڑا جرم ہے بلکہ یہ آخرت کی بربادی کی بھی علامت ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ بڑھاپے میں اپنے رب کی طرف پلٹے، گناہوں سے بچے، نیک اعمال میں سبقت کرے، گناہوں سے بچے، نیک اعمال میں سبقت کرے، تاکہ جب موت کا فرشتہ آئے تو وہ خوش ہو کہ اب وہ اللہ کی رحمت میں داخل ہونے جا رہا ہے، نہ کہ اس کی روح گناہوں کی تاریکی میں گھبرا کر نکلے۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بوڑھوں کی عزت قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، اور ہمارا سب مسلمانوں کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کر دیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک لے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، جزاک اللہ۔